میں ہوں شہزاد اقبال اور میں ہوں حیدر وحید. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. میں 37 سال کا ہوں اور میری زندگی گزر گئی ہے سن کے کہ اچھے لوگ سیاست میں نہیں آتے. سیاسی لوگوں سے کوئی امید وابستہ رکھنا، کوئی ان سے امید منسلک کرنا کہ وہ کوئی اچھا کام کریں گے کبھی، یہ ایک احمقانہ عمل ہے. ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم نے وہی کرنا چاہیے سیاستدانوں کے ساتھ جو ہم نے مذہب کے حوالے سے کیا، یعنی کہ 1% یا 1% لوگوں کو ٹھیکہ دے دیں کہ وہ ہمیں بتائیں کیا مذہب ہے، کیا سیاست ہے، خود اس میں انوالو نہ ہوں. اور جب اچھے لوگ انوالو ہو جائیں اگر سیاست میں، تو ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہیں ہمیں کس طرح سپورٹ کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کو کس طرح اچھے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ مزید اچھے لوگ سیاست میں آئیں. یہ ایک جنرل ٹاپک ہے آج کا. اس پہ کوئی خاطر خواہ براہ راست اگر گفتگو نہیں بھی ہوئی تو اس پہ ضرور ہم ٹچ کریں گے. آج ہمارا اہم ٹاپک لیکن ہوگا اکنامک پالیسی جو لے آؤٹ کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. بہت ساری ایسی باتیں جو پی ایم ایل نون کہتی ہے وہ کر چکے ہیں یا وہ آلریڈی کرنے کا کہہ چکے ہیں، وہی سب کچھ پی ٹی آئی جو ہے وہ کرنے کی بات کر رہی ہے. کوئی الزام لگاتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے پی ایم ایل کیو کی پالیسی اٹھا کے چھاپ دی ہے، کوئی کہتا ہے کہ پی ایم ایل نون جو ہے آلریڈی یہ باتیں کر چکے ہیں. لیکن آخر سچ کیا ہے؟ اور یہ ساری پالیسی جو ہے وہ بند تو گئی لیکن امپلیمنٹ کس طرح ہوگی؟ جو ساری اس کی پریمس ہے، جو اس کا ڈھانچہ جس ڈھانچے پہ کھڑی ہے، وہ سب کچھ جو ہے وہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہو سکے گا تاکہ واقعی یہ ہم بہتر پاکستان دیکھیں جس کی عمران خان صاحب بات کرتے ہیں. ہم نے دعوت دی ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ایک وہ اچھے انسان جو اب سیاست میں آئے ہیں، ان کو میں انٹروڈیوس کروں گا. اسد عمر صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے جوائن کیا. میرے خیال سے آپ نے جو تنخواہ چھوڑ کے آپ سیاست میں آئے، وہ لوگ پوری زندگی میں کبھی کبھی کماتے ہیں، مڈل کلاس لوگ، لیکن آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک ایسی عمر میں جب آپ میں ابھی بھی انرجی تھی، آپ سیاست میں آئے. اسی لیے میں آپ کو بہت زیادہ اس میں انکریج بھی کرتا ہوں اور سپورٹ بھی کرتا ہوں، کیونکہ آپ ان اچھے لوگوں میں سے ہیں جن کا ہم ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ وہ سیاست میں اچھے لوگ نہیں آتے. اب آپ آ گئے ہیں. آپ سے پہلے لیکن میں یہ پوچھوں گا کس حد تک آپ اثر انداز ہیں ایک ایسی پارٹی پہ جو انٹیسٹڈ ہے، جس سے اگین بہت لوگوں نے امید لگائی ہوئی ہے، جس پہ ایک بھاری ذمہ داری ہے. آپ بھی جانتے ہیں جس طرح چیف جسٹس صاحب پہ تھی، جس طرح میڈیا پہ ہے، کہ اگر اب فیل ہوتی ہے پی ٹی آئی کسی طرح سے تو جو امید ہے نا وہ فیل ہو جائے گی. حیدر، بہت شکریہ آپ کے انٹروڈکشن کا. سوال بھی آپ اہم کر رہے ہیں اور میں آپ سے مکمل طور پہ اتفاق بھی کرتا ہوں کہ امیدیں بہت زیادہ ہیں. تو ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے اہتمام کیا جائے؟ میرے خیال میں 2-3 اس کی لوازمات ہیں. سب سے پہلا اور ضروری جو جز ہے اس کا تو وہ ظاہر ہے یہ ہے کہ آپ الیکشن کی بھرپور تیاری کریں اور بھرپور طریقے سے حصہ لیں اور ایسے منشور کے ساتھ الیکشن لڑ کے آئیں کہ آپ واقعی تبدیلی کر سکیں. اگر آپ ایگزسٹنگ پلیئرز کی اسٹرینتھ کے اوپر ہی کہ اینٹی انکمبنسی کے علاوہ بھی آپ کے پاس بھی کچھ ہو دینے کے لیے، پہلا تو وہ. دوسری چیز، آپ کا جو پروگرامز پالیسیز ہیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہو، تیاری آپ کی مکمل ہو، اور تیسری ٹیم آپ کے پاس ایسی ہو جس کے پاس قابلیت بھی ہو، دیانت بھی ہو ایگزیکیوٹ کرنے کی. تو وہی جو میرا رول ہے اس کے اندر، اگر آپ اس کا درمیانہ والا حصہ یعنی جو پالیسیز اور پروگرامز ہیں، وہ کلیدی میرا جو رول ہے وہ تو وہی ہے. خان صاحب سنتے ہیں آپ کو؟ خان صاحب بہت سنتے ہیں جی، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی میں آپ کو بتاؤں، جو میں نے ان کے ساتھ کریڈٹ دے دیں کہ کہتے ہیں خان صاحب جاوید میانداد کی بھی بہت سنتے تھے لیکن پبلکلی کبھی کریڈٹ اسے نہیں دیتے تھے. شاید نہیں دیتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں جانتا تو ان کو بہت عرصے سے ہوں، بٹ قریبی طور پہ میں نے ان کے ساتھ ابھی کام کیا ہے. جو ایک بہت ضروری کوالٹی ہوتی ہے نا لیڈر کی، لیڈر کو یہ پتا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اس کو کس چیز کا وہ ایکسپرٹ ہے اور کس چیز میں اس کو دوسروں کی سننی ہے. ہی بہت کلیئر ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھ سے تو ایٹ لیسٹ کئی میٹنگ کے اندر میرا ان کے ساتھ. واحد آدمی بھی تھے اس پارٹی میں جو قد میں ان سے لمبے ہیں. قد میں لمبے، لیکن تجربے والے اور جانت والے اور بھی بہت لوگ ہیں. قد سے میرا ہائٹ کا سو پارٹی کے اندر ماحول ایسا ہے کہ لوگوں کی بات سنی جاتی ہے. اس طرح پالیسی ہم نے صرف ان کی نہیں ہے. This is an insight in the man کہ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بہت بھرپور سنتے ہیں. اینڈ میں مشاورت کے بعد فیصلے میں عکاسی ہوتی ہے اس مشاورت کی؟ جی، میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جب میں پچھلے 3 ماہ میں دیکھوں کہ عمران خان نے جو فیصلے کیے یا پارٹی نے جو فیصلے کیے، اس میں سے کون سے فیصلے جو ہیں ان سے میں اتفاق کرتا ہوں اور کون سے فیصلے جہاں میرا اوپینین کچھ اور تھا، تو 99% وہ فیصلے جو مشاورت کے بعد ہوئے، اور زیادہ تر فیصلے مشاورت کے بعد ہوتے ہیں، تو ان سے میرا اتفاق ہوتا ہے. تو یعنی کہ وہ لیڈر سب کی بات سننے کے بعد
ایٹ لیسٹ میرے لحاظ سے صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں. جب کبھی کبھی وہ فیصلہ کر لیتے ہیں جب مشاورت کا پورا موقع نہیں ملا تو اس میں زیادہ یہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ ایسا کرتے ہیں جہاں جس طرح شیخ رشید صاحب کے جلسے پہ جانے کا فیصلہ تھا. میرے خیال میں کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں تھا. تو یہ فیصلہ اچھا ہے اکنامک پالیسی؟ میرے خیال میں اچھا فیصلہ ہے. اس کا پروسیس دیکھیں کیا استعمال ہوا, اور صرف یہ نہیں کہ اسد صاحب میں آپ کو ایک موقع دینا چاہوں گا کہ اکنامک پالیسی پر آنے سے پہلے ایک جو رول ہوتا ہے جمہوریت میں کسی بھی پارٹی کا, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو, خاص طور پہ اپوزیشن میں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہے, آپ تنقید تو کر لیتے ہیں اور تنقید کرنا بڑا آسان بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے جلسے میں عمران خان صاحب کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا ہے کہ ہر مرتبہ تنقید ہوتی ہے, فلاں کی وکٹ گرا دیں گے, فلاں مگرمچھ ہے, فلاں کرپٹ ہے. لیکن اپوزیشن کا جو دوسرا اہم رول ہے وہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹ پالیسی دینا, جو کہ میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی کے باہر ہوتے ہوئے بھی دیے. پہلے انرجی کانفرنس پہ پریزنٹیشن ہوئی, اس کے بعد لوکل گورنمنٹ سسٹم پر, اور اب یہ اکنامک ویژن آپ نے دیا ہے. لیکن جب آپ پالیسی دیتے ہیں تو میڈیا سوال بھی کرے گا. میری یہ فیلنگ ہے کہ جب انرجی کانفرنس تھی اور خاص طور پہ اس اکنامک ویژن میں کافی چیزیں اوور اسٹریچڈ ہیں, جو ایسٹیمیٹس آپ لوگوں نے لگائے ہیں وہ بڑے اوور اسٹریچڈ ہیں. وہ شاید حیدر وحید کی بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے اتنے یہ گولز اچیو کرے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی یہ خواہش ہو سکتی ہے. اچیو کیسے کریں گے اس پر میرے خیال سے آج ہمارا فوکس بہت زیادہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے میرے خیال سے اگر اسد صاحب کو ہم موقع دیں کہ سیلینٹ پوائنٹس آپ ویور کو بتا سکیں, کیونکہ اٹ ول بی فیئر کہ سیلینٹ پوائنٹس ویور کو پتا ہوں. Then if we can punch holes in it, we will do so. If we can agree with it, we will do so. آپ بتائیے کہ آپ پاکستان کو معاشی طور پہ ریکوری کی طرف کس طرح لے کے جائیں گے؟ دیکھیں, اگر میں بالکل بنیادی اس پالیسی کا تھرسٹ آپ کو بتاؤں تو وہ دو چیزیں ہیں. ایک, تمام معیشت کی جو فیصلے ہیں اور ڈیولپمنٹ کی جو پالیسی ہے اس کا مرکز جو ہے وہ پاکستان کے شہری اور عوام کو بنانا ہے. یعنی آپ نے جو انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ پاکستان کے عوام کے اوپر ہیومن کرنی ریسورس, ہیومن ریسورس, جو اس کی صحت, تعلیم, سوشل پروٹیکشن, یہ آپ نے اس کو مرکز بنانا ہے اپنی ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کا. دوسری جو بہت ہی اہم اس کے اندر, Does that also mean entrusting the citizen کہ وہ اپنے حالات جو ہے اسے موقع دیں, وہ اپنے حالات بہتر کرے, یا آپ سٹیزن فرینڈلی پالیسیز اس طرح کی, is this more left leaning اور right leaning؟ کیا خوبصورت بات کی, بیکاز میں دوسرا پوائنٹ یہ کہنے جا رہا تھا. دوسرا, ایک تو یہ کرنا چاہتے ہیں, اور جس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کا ڈیولپمنٹ ماڈل جو ہے وہ انتہائی سینٹرلائز ماڈل رہا ہے. موسٹ آف دا ٹائم اسلام آباد اور راولپنڈی سے سب کچھ کنٹرول ہوتا رہا ہماری ہسٹری کے اندر. اب 18th امینڈمنٹ کے بعد تھوڑی ڈیولیوشن آئی تو پروونشل کیپٹل تک بات پہنچ گئی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ پرائرٹی جو شہری کی, اس کو امپاور کریں گراس روٹس لیول تک, جو لوکل گورننس پروگرام ولیج لیول تک. ڈیموکریسی از پیپل امپاورمنٹ. ایبسولوٹلی. اور اسی لیے اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو بہت ساری ہماری سفارشات ہیں, جب ہم ڈیٹیل کے اندر جائیں گے تو ہم نے M&A کے بہت سارا رول, ڈسکریشنری فنڈز ہم نے اڑا دیے منسٹروں کے, ڈیولپمنٹ فنڈز وغیرہ کا سلسلہ ختم کر دیا. وہ آئیڈیا یہی ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کا کام یہ تو لوکل لیول پہ ہونا چاہیے, جہاں پہ شہری رہ رہا ہے خود امپاور ہو. جو اسکول ہے آپ کے علاقے کا, جو ہیلتھ یونٹ ہے آپ کے علاقے کا, آپ اس کی گورننس کے اندر شریک ہوں اور آپ فیصلے کریں, بجائے کہ کوئی بیٹھ کے ہزاروں میل دور سے یہ فیصلہ کرے. تو یہ بیسک تھرسٹ اس کا پالیسی کا یہ ہے. اس کو کرنے کے لیے ہمارے خیال میں 5 ایمرجنسیز نافذ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی انرجی, سب سے پہلی انرجی جو جس وقت جو امیڈیٹ کرائسس کھڑا ہوا ہے. ایمرجنسی کا ذکر کیا تو میں نے کہا یہ مشرف والی ایمرجنسی کی بات تو نہیں کر رہے, یہ نہیں, اس پہ بعد میں آئیں گے کہ ان سے کس طرح منسلک ہیں. اس والی ایمرجنسی میں حیدر وحید اور میں ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں. نہیں, آپ کی ذات کے بارے میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں بھی جو آگے جا کے جب یہ اپنا اکنامک ویژن بتائیں گے تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملٹری جو اسپینڈنگ ہے اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. ریونیو بڑھا رہے ہیں لیکن ملٹری اسپینڈنگ بھی کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد وہاں سے کیا رد عمل آئے گا وہ ایمرجنسی کی قریب قریب بھی ہو سکتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں, فری پلاٹس اور سبسڈائز پلاٹس, ابھی اس پہ بھی آئیں گے. پہلے آپ کو پہلی چیز ہوگی ٹھیک ہے. دوسرا ہے ہمارا جو ایمرجنسی ہم نے کرنی ہے وہ ریونیو جنریشن کرنا ہے. ٹیکس نہیں دیتی ہے پاکستان کا طاقتور طبقہ, اور جتنا ہم ٹیکس اس وقت وصول کر رہے ہیں ایک ماڈرن نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا. جو شہریوں کے لیے کرنا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. تیسرا, ایکسپینڈیچر کے اوپر ایمرجنسی ہے کیونکہ آؤٹ آف کنٹرول ہے اس وقت اسپینڈنگ. اگر آپ اس وقت دیکھیے پچھلے 3, 4, 5 سال کے اندر بے تحاشا انکریز ہوئی ہے کنزمپشن ایکسپینڈیچر کی. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے, یعنی کوئی نہ انفراسٹرکچر بن رہا ہے, نہ شہریوں کی تعلیم صحت کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے, اور آپ کنزمپشن میں پاکستان کی ایگزامپل آدھی کراچی کی پولیس فورس جو ہے وہ VIP موومنٹ میں ہے, اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. چوتھا آپ کا ایریا آ گیا جناب انسٹیٹیوشنل اور گورننس ریفارم کا, بیکاز جیسے آپ نے کہا امپلیمنٹیشن کی ہے. جو بھی پاکستان میں ذرا سا بھی کام کر چکا اس کو پتہ چلے گا کہ پالیسی ضروری ہے, اچھی پالیسی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا, لیکن پالیسی وہ ادھوری رہ جاتی ہے امپلیمنٹیشن جب تک. سو اس انسٹیٹیوشنل مشینری کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے 2 پہلو ہیں, ایک تو وہ
ڈیسینٹرلائزیشن جس کی میں پہلے بات کر چکا کہ لوکل لیول تک پاورز ڈیوالو کرنی ہے, اور سیکنڈ جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے, سول سروس ریفارم ہے, اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا ریفارم ہے, وہ سارا. یہ سول سروس ریفارم بہت مشکل کام نہیں, کس طرح ہوگا؟ اتنے انٹرینچڈ بیوروکریسی ہے بہت, آپ کو کام نہیں کرنا. میں آخری پوائنٹ کر دوں, اس پہ پھر میں واپس سے آتا ہوں. اور آخری جو ایمرجنسی ہے جس کو میں انگریزی میں کہتا ہوں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از دا انویسٹمنٹ ان دا سٹیزن آف پاکستان. پاکستان کے شہری کے اندر انویسٹمنٹ, اس کی تعلیم, اس کی صحت, اس کو سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کرنا, یہ 5 ہماری کی پرائرٹیز ہیں. ایک چیز ایک ذہن میں رکھیے گا, مجھے بہت سارے جو کامنٹس آ رہے ہیں, بڑے اچھے اچھے مشورے لوگ جو دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ والا پہلو دیکھا, آپ نے یہ والا پہلو دیکھا. جب بہت شدید مشکلات کا شکار ہو, چاہے وہ ادارہ ہو یا وہ کوئی معاشرہ ہو, تو ریفارم کا ایک بہت ہی بنیادی ایک جز ہے, اور وہ ہے اپنی پرائرٹی کلیئر رکھیں. اگر آپ نے سب کام ایک وقت میں کرنے کی کوشش کی تو آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. جو سب سے بڑی آپ کی پرائرٹی گورننس از اباؤٹ ہیونگ the right person to do the right job at the right place at the right time. At the right time, ٹھیک ہے نا. سو یہ اوور آل ہو گیا. اب آپ سوال پوچھ رہے تھے شارٹ رن لانگ رن کیا کریں گے, سول کے اندر آپ پوچھ رہے تھے, سول سروس ریفارم کے اندر آپ پوچھ رہے تھے کیسے کریں گے. دس گو بیک جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. دیکھیں پاکستان میں اگر یہ صرف ٹیکنیکل چیزوں سے سولوشن نکل سکتے نا, تو ملٹری گورنمنٹس یا ٹیکنوکریٹک گورنمنٹس یہ مسئلے سالو کر دیتے. یہ آپ کا انٹرینچڈ ایک پاور سٹرکچر بن گیا ہے ملک کے اندر, جس کو بریک کرنے کے لیے آپ کو سیاسی قوت چاہیے. عوام کی طاقت سے جو بھی پولیٹیکل پارٹی ابھر کے آئے گی اور مینڈیٹ لے کے آئے گی, صرف وہی یہ فیصلے کر سکتی ہے. وہ فیصلے کیا ہیں؟ اور اچھا, سول سروس ریفارم کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے اندر دیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر عشرت کی ایک رپورٹ بنی تھی بڑی ڈیٹیل سروس ریفارم کے اوپر, اس کے اندر ہے. بیسکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مشینری ہے اس کو سروس اورینٹیشن پہ لے کے جانا ہے, اس کو پولیٹیکل انفلوئنس ہے. جو بیسک بنیادی وجہ آپ کسی سے بات کر لیجئے پچھلے 30 سال میں جو تنزلی آئی ہے ہمارے سول سروس کے اندر, وہ پولیٹیکل انٹرفرنس کے ساتھ آئی ہے. سیکورٹی آف ٹینیور نہیں ہے, 2.5 مہینے کے اندر ایس ایچ اوز بدل رہے ہیں پروونسز کے اندر. پولیس کا بھی مینلی یہی مسئلہ ہے. ایبسولوٹلی آپ کسی بھی ایریا کے اندر پولیٹیکل سسٹم سے انسولیشن کرنی ہے, اکاؤنٹیبلٹی. اچھا, ایز اے رزلٹ کو اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گیا, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم کرنا ہے, پرفارمنس بیس انسینٹیو آپ نے دینے ہیں. سو ایک یہ پورا ریفارم کا جو سلسلہ ہے. اسی طریقے سے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہاں پہ بھی یہی پرابلم ہے. بجائے کہ پروفیشنلز ڈیسیشن لے رہے ہوں, وہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ ڈائریکٹرز جو ہیں وہ سی او کو اپوائنٹ کرے گا rather than the prime minister. فار ایگزامپل ری اسٹرکچر میں سب سے بڑا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ کرنے جاتے ہیں کہ یہ اسی پرائیویٹائزڈ ادارہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے سال جب انہوں نے اپنے کچھ امپلائیز کو پرماننٹ نہیں کیا تو کیا حال ہوا, پورا شہر جو ہے اس میں پرابلمس تھے, کہیں بجلی نہیں تھی, کہیں وہ فکس کرنے نہیں آ رہے تھے. اب جب آپ ریلوے سے لوگوں کو نکالیں گے, پی آئی اے سے لوگوں کو نکالیں گے, اور یہ سیاسی بھرتیاں ہیں سب, تو آپ کے خیال میں ملک میں کام جو ہے وہ نارمل طریقے سے ہو سکے گا یا سارے ادارے جو ہے اسٹرائک پہ چلے جائیں گے؟ دیکھیں 2 نوعیت کے آپ کو کیس بن سکتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ جی اوور سٹافنگ ہے اور آپ نے اس کو لوگوں کو نکالنا ہے. اگر آپ, میرا پرسنل جو رائے ہے, اور آئی ایم شیور پارٹی کی بھی یہی پوزیشن ہوگی, کہ جس سٹیٹ آف اکانومی میں اس وقت آپ ہیں, آپ کو لارج اسکیل لے آفس کرنا, کیونکہ اوور سٹافنگ ہوئی ہوئی ہے, اس سے ٹرن اراؤنڈ کرنا کوئی ٹرن اراؤنڈ نہیں ہے. بیکاز آپ نے کیا کیا, اس وقت اسٹیٹ کا جو ایکسپینڈیچر سرٹن سیٹ آف سٹیزنس پہ جا رہا تھا اس کو ختم کر دیا. اینڈ میں اگر آپ کو ڈیٹیل میں لے جاؤں نا ان اداروں کی, اس وقت 400 ارب روپے کا جو لاس ہو رہا ہے نا, اس 400 ارب روپے کے لاس میں سے میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں 390 ارب روپے لگ بھگ جو ہے وہ ٹیکنیکل ڈیسیشنز اور بیٹر مینجمنٹ ڈیسیشن سے ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی لے آفس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاؤ ایور اگر وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چوری چکاری کر رہے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہیں, تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک کلیئر ٹرانسپیرنٹ میکینزم ہونا چاہیے جہاں پہ ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے. سیاسی بات نہیں ہے اسد عمر صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لے آفس نہیں ہونے چاہیے ایون جہاں اوور سٹافنگ ہے. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم میرے خیال میں پرائیورٹی, اگین ریممبر پرائورٹی کی, ٹھیک ہے نا, پرائورٹی نہیں ہونی چاہیے. آپ جس وقت ان کو ٹرن اراؤنڈ کریں, ان کے کیش فلوز بہتر کریں. کئی کیسز کے اندر یہ جو اوور جو میننگ ہے, یہ جب آپ گروتھ کریں گے وہ اسی کے اندر ابزارب ہو جائے گی. جہاں پہ نہیں بھی sometimes it's an impediment to growth. sometimes bad management. sometimes that is possible. مینجمنٹ ایک الگ کیس ہے. آپ مینج کس طرح کریں گے جہاں پہ ایک کام کے لیے 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تھوڑا سا ایگزیجریٹ ہو سکتا ہے, ایک آدھ ادارے ایسے ہوں, I don't doubt that, ہو سکتا ہے, but I'm saying, میں بتاؤں جب بھی پرائیویٹائزیشن آپ کی پرائیورٹی نہیں ہوگی, that I can buy. آخری چیز جو آپ پوچھ رہے تھے, تھرڈ لسٹ ایسی ہوگی ان اداروں کی جو ہمارے خیال میں کبھی بھی پرائیویٹائز نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ اکنامک تھیوری دیکھیں, پرائیویٹائزیشن کیوں کہا جاتا ہے. پرائیویٹائزیشن صرف اس لیے نہیں کہ پولیٹیشینز چوری چکاری کرتے ہیں جس سے روکنا ہے. پاکستان کے اندر وہ بہت فیکٹ ہے. کئی جگہ سنگاپور ایئر لائن از اے اسٹیٹ رن انسٹیٹیوشن, دنیا کی ان چند ایئر لائنز میں سے ہیں جو ہمیشہ پروفیٹیبل ہوتی ہیں, جہاں پہ آپ نیچرل مارکیٹ ایفیشینٹ اس لیے ہوتی ہے کہ کمپٹیشن ہوتا ہے,
कंपटीशन से टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स होती हैं, प्राइसेस नीचे जाती हैं, कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। जहां पे नेचुरल मोनोपोली हो, जहां पे कंपटीशन ना हो सके, वहां पे देयर इज अ स्ट्रांग केस कि प्राइवेटाइजेशन होनी नहीं चाहिए। सो देयरफॉर इन तीनों यूटिलिटीज में आप क्या समझते हैं? नेचुरल यूटिलिटीज फॉल इन दैट So box. you're against the privatization of KESC? I am saying in the privatization of KSC without being able to create an incentive structure जहां competitiveness हो और इन्वेस्टर और मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर हो कि आप ये करेंगे तो कंज्यूमर को ऐसे बेनिफिट होगा तो फिर आपका फायदा होगा। अच्छा, there's no point in privatization। यूथ पर बड़ा फोकस है आप लोगों का, एजुकेशन की आपने बात की और ये बात बहुत मर्तबा हो चुकी है, इसलिए मैं इस पर बाद में आता हूँ। आपने कहा 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। मैंने पहले भी प्रोग्राम के आगाज में ये कहा था, ये कह सकते हैं मैं 20 मिलियन जॉब्स दूंगा, मैं कह सकता हूँ मैं 30 मिलियन, मैं 40 देना चाह रहा हूँ। रोजगार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है, तो सिर्फ ये लिख देना कि हम 10 मिलियन जॉब्स देंगे और उसकी वजाहत नहीं करना, कैसे होगा? बहुत अच्छा सवाल, कैसे होगा? इसलिए हमने छोड़ा था कि आप हमसे ये मुश्किल सवाल पूछेंगे तो फिर हम उसका जवाब देंगे। देखिए, पहली बात तो एक मैं क्लियर कर दूं, 10 मिलियन जॉब, ये पीटीआई जो है वो नौकरियां नहीं बांटती फिर रही होगी, राइट? हम ये कह रहे हैं अब हुकूमत पाक इस प्लानिंग कमीशन जो अभी है, इनकी एक न्यू ग्रोथ स्ट्रैटेजी की रिपोर्ट पड़ी है। उसके अंदर उन्होंने एस्टिमेट किया हुआ है कि आपकी तकरीबन 20 लाख लेबर मार्केट में हर साल नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं और उसको करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए हमें जो ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी के अंदर वो 6.5 से 7% के करीब चाहिए, राइट? जो हमने आपको प्लान दिया है और हमने उसके अंदर ये बताया है कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट है, वो पूरे हमने सेक्शंस डिफाइन किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे, हालत जंग में भी हम अचीव कर सकते हैं, एसएमई में क्या करेंगे, विल कम टू दैट हालत जंग आल्सो, ठीक है जी? वो सारे जो है उसका डिटेल, बाय द वे देयर इज अ डिटेल इकोनॉमिक मॉडल बिहाइंड इट, दीस आर नंबर्स व्हिच हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द मॉडल, राइट? मॉडल बी इंप्लीमेंटेड पाकिस्तान के हालात में। मैं ये खत्म कर दूं, आई विल कम टू दैट। वो वाले हालात हैं, उस पे भी आएंगे, बिकॉज़ दैट्स आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो जो है वो 6.5% एवरेज ग्रोथ बन रही है इस 5 साल के अंदर। सो ये दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट ओवरऑल ग्रोथ जिससे ये नौकरियां डेवलप हो रही हैं। इस वक्त जॉब्स अगर आपने क्रिएट करनी है ना, तो वो हुकूमत की बांटने से और पर्चियां देने से नहीं होगी। आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी लानी है मुल्क के अंदर, इन्वेस्टमेंट को वापस बहाल करना है, ग्रोथ करनी है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है और ब्रेक में आने के बाद हम एक अहम सवाल पूछेंगे, क्योंकि असद उमर साहब ने सियासत तो अब ज्वाइन की है और इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में बड़ा काम किया है इन्होंने। जो मौजूदा हुकूमत है वो क्यों नाकाम हुई है? क्या उनका फोकस नहीं था, उनकी नीयत नहीं थी या उनकी काबिलियत नहीं थी? ये बता सकेंगे क्योंकि इनका एक्सपीरियंस जो है एक कॉर्पोरेट लेवल पे वो बहुत रह चुका है। तो ये मौजूदा हुकूमत ने इन चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं किया, नीयत नहीं थी, क्या वजह है, ये भी हम इनसे पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट असद उमर साहब। असद उमर साहब, एक सवाल मैंने ब्रेक में जाने से पहले छोड़ा था जो आपसे हम पूछना जा रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं, खुल के बात की नहीं जा सकती। अब आप एक सियासी पार्टी हैं में शामिल हो चुके हैं, अपोजिशन में भी हैं, तो ये बताएं कि ये जो मौजूदा हुकूमत का फेलियर है, इनमें काबिलियत नहीं थी या इनकी नीयत ही नहीं थी? क्योंकि खबरें और रूमर्स तो बड़ी घूमती रहती हैं कि गैस के हवाले से भी आपके इदारे को तंग किया जा रहा था। क्या ये सच्चाई है? और अगर ये सच्चाई है तो लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि मौजूदा हुकूमत जो है उसकी नीयत ही नहीं थी कि प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग दिया जाए और उनसे बेहतर काम लिया जाए, उनसे इकनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो ज़रा सा फैक्ट्स को अगर हम सामने रख लें तो क्विक रिकैप कर लेते हैं। 50 साल के अंदर लोएस्ट ग्रोथ रेट, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 5 मुतवातिर साल डबल डिजिट इन्फ्लेशन के, पाकिस्तान की 50 साल तारीख में लोएस्ट इन्वेस्टमेंट रेट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो पीरियड है 5 साल, ये जो 5वां साल इस पार्लियामेंट का है, ये पाकिस्तान की मईशत की परफॉर्मेंस का बदतरीन दौर है, ठीक है ना? ये तो फैक्ट्स है। अब आ जाए क्विकली ये भी बता दें व्यूअर को कि इन सारी चीज़ों से उन्हें क्या, उनकी जॉब पे, उनकी सैलरी पे, उनके एक्सपेंडिचर पे, इन चीज़ों ज़िंदगी पे फ़र्क क्या पड़ता है इन चीज़ों का जो आपने ग्रोथ जब खत्म हो गई तो इसका मतलब नौकरियां मिलनी बंद हो गई। ठीक। जब महंगाई हो गई तो आपका चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। जब आपने एनर्जी के सेक्टर के अंदर फेलियर किया तो घर में चूल्हा नहीं जल रहा, 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। जहां नौकरी लेने के लिए जाना था वहां पे फैक्ट्रियां बंद हो गई, एग्जाम लाखों की तादाद तैयारी के लिए बिजली नहीं है, वहां लाखों की तादाद में ले ऑफ हो गए। आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से तो अभी जाए नहीं, क्योंकि आपके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है और ना पैसे आपके पास बचे हैं लोगों की सेहत और तालीम पे लगाने के लिए। जैसा कि मैं कहता हूँ रवांडा और लाइबेरिया और इन सारी चीज़ों से क्राइम को भी तो फरोग मिलता है। बिल्कुल, ये जो आप क्राइम वेव इस वक्त मुल्क के अंदर देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है इस फेलियर के जो साथ। बदनीयत मुनज़्ज़म लोग हैं उनको रिक्रूट करने में आसानी हो जाती है ना, इतना आसान पैसा है और उसे हेल्प करती है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हैदर, आज बच्चा एक पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है, उसकी ये प्रोबेबिलिटी कि वो 2 साल की एज तक जिंदा रहेगा वो रवांडा और लाइबेरिया से कम है। ये कॉस्ट है इस इकोनॉमिक फेलियर। ये तो है, ये फैक्ट्स तो हमारे सामने है। नियत नहीं थी, काबिलियत नहीं थी। अच्छा, काबिलियत तो
اسٹیبلش ہو گیا نا. جب آپ نے بدترین پرفارمنس جو افریقہ کے غریب ترین ملکوں سے بھی خراب ہو وہ ہو گیا. میرے خیال میں نیت کا بھی اس میں کلیئر, میرا خیال نہیں بٹ کلیئرلی ہے. نیت دیکھیں دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک نیت یہ ہے کہ آپ نے ایک اپنے پرسنل گین کے لیے کوئی پیسہ کمانا ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو پرائرٹیز ہیں اس کا تو نیت سے ڈائریکٹلی تعلق ہے نا. آپ فلائی اوورز کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہوں اور 45% بچہ پاکستان کا غیر تعلیم یافتہ, اور پاکستان کے ہر حصے, سندھ, پنجاب, ہر جگہ کی میں بات کر رہا ہوں, یہ پرائرٹیز تو سیدھی نیت سے تعلق رکھتی ہیں نا. پاکستان میں جیسے میں نے کہا کہ 2 سال کی عمر سے پہلے 70 بچہ ہر 1000 میں سے مر جائے, موت کی گھاٹ چلا جائے, جو روانڈا اور لائبیریا سے زیادہ خراب ہے, یہ نیت سے تعلق رکھتا ہے نا. آپ کی جو پرائرٹیز ہیں, پولیٹیکل پرائرٹیز جو ہیں, جو آپ کی اکنامک پرائرٹیز ہیں, کلیئرلی وہ جو عوام کے جو ضروریات ہیں اس کے ساتھ یہ نہیں ان کا تعلق. اشرافیہ کی جو پرائرٹیز ہیں اس میں سڑک چلانے کی, گاڑی چلانے کی آسانی, اچھی سڑکیں, اچھے فلائی اوور, ایئرپورٹس, لیپ ٹاپس, یہ اشرافیہ کے کام ہے نا. یہ جو کام ہے, اشرافیہ کو سیکیورٹی بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے, وہ بھی نہیں ہے. نہیں تو وہ آپ نے وہاں پہ پرائیویٹائزیشن کر دی نا. جو حکومت میں انہوں نے 50% پولیس اپنے پروٹیکشن کے لیے رکھ لی, اور باقی جو امیر لوگ حکومت میں نہیں, انہوں نے کہا اپنے لیے سیکورٹی گارڈ رکھ لیں. ٹھیک ہے نا. سو نیت کا ادھر تو ڈائریکٹلی شک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہو رہی ہیں جو آپ کو سٹیر کرتی ہیں آپ کے سامنے. بجلی کا کرائسس جب یہ حکومت آئی تو اسی کو پتا تھا کہ یہ بجلی کا کرائسس مزید بڑھنے کے لیے جا رہا ہے, رائٹ. تو انہوں نے ایک فاسٹ ٹریک کے اوپر آئی پی پیز کے لیے بڈز منگائی گئی. آئی پی پیز کی بڈز منگا کے وہ کینسل کر دی گئی کیونکہ انہوں نے کہا جی اس کے ریٹ بہت زیادہ ہیں. وہ جس ریٹ پہ کینسل کی گئی تھی آئی پی پی, جس میں ایسٹ بھی ملتا ہے 2 گنا اور 2.5 گنا ریٹ پہ رینٹل پاور, جو آج میں ایسٹ بھی نہیں ملنا تھا, وہ آپ نے اپروو کر دیا. آپ کے پاس گیس شارٹیج ہونے والا تھا, گیس شارٹیج کے لیے آپ کی جو جان ہے, جو او جی ڈی سی, 4 سال کے اندر 7 دفعہ مینیجنگ ڈائریکٹر او جی ڈی سی کا بدلا گیا. کیسے مینیجنگ ڈائریکٹر گئے وہ آپ کو عدنان خواجہ والا پورا ایشو, وہ ایک نہیں ہے, وہ پوری فہرست ہے, میں اس فہرست میں نہیں جانا پڑتا. ایک آپ مینیجنگ ڈائریکٹر اٹھا کے دیکھتے رہے, ان کی کوالیفیکیشن دیکھتے. وہاں نیت کیا تھی ایسے لوگوں کو لگانے کی, کیا چاہ رہے ہیں, نوازنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیوں لگائیں گے کسی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ آ جائیں ایل این جی امپورٹ پروجیکٹ. جس وقت آئی حکومت تو پروسیس شروع ہو چکا تھا اور ایل این جی امپورٹ کا کام شروع ہو چکا تھا. اس کے 2 سال اور لگائے, بہت سست کام کیا, لیکن چلیں وہاں پہنچ گئے. ایل این جی کے لیے پیٹرولیم منسٹری نے کہا کہ جی اس فرم کو دے دیا جائے. فائنانس منسٹری, پیٹرولیم منسٹری, لا منسٹری, ایک ہی حکومت کی تینوں آپس میں بھڑ گئے. 2 سال تک سٹیل میٹ رہا. وزیر اعظم اور صدر تینوں کو کمرے میں بلا کے یہ نہیں کہہ سکتے خدا کا واسطہ یہ فیصلہ کرو, اینڈ میں وہ وہیں کا وہیں سنا ہے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ اس کا جو کچھ بھی خط نہیں لگتا نا, بس جو کوئی اور رہی ہے. گیس کی شارٹیج بڑھتی چلی گئی, انڈسٹری ملک کی بند ہو گئی. سردیوں میں کراچی میں تو فیل نہیں ہوتا, پنجاب میں جائیں سردیوں کے اندر لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے. آپ دونوں چیزیں کہہ رہے ہیں, قابلیت بھی نہیں اتنی ہے, گرمی میں کراچی میں چولہے جل رہے ہیں. حیدر وحید کا بڑا امپورٹنٹ سوال تھا اس حالت جنگ میں, کیونکہ ہم اسپیسیفکلی تو بات نہیں کر سکتے جی ڈی پی پہ, ٹیکس پہ, تو یہ بتا دیں کہ حالت جنگ میں یہ تمام چیزیں کیسے اچیو کی جائیں گی. ٹریڈ آپ نے کہا, اس کے ذریعے کیسے. سب سے پہلی تو میں آج کل جو ہے نا قائد اعظم کے 1948 کی ایک اسپیچ تھی, اس کے الفاظ بار بار دہراتا ہوں. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. جو حالت اس وقت ہم فیس کریں نا, دیکھیں یہ ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر بیٹھ کے تقریریں کرنا, بڑی بڑی اسٹریٹجیز کی, یہ بہت آسان ہے. جس طریقے سے ہم ملک کو چلا رہے ہیں, جن پالیسیوں پہ عمل کر رہے ہیں, لٹرلی لوگ کو کھانے کی ٹیبل پہ کھانا رکھنے کی اس وقت تنگی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جیسے میں کہہ رہا تھا, سب سے بڑی پرائرٹی بنانی ہے پاکستان کے کامن شہری کو, ایک عام شہری کو پاکستان کی پرائرٹی بنانی ہے. یعنی ملک کے اندر آپ بلوچستان اس وقت آپ دیکھیے انسرجنسی کا شکار ہے, آپ کے پاس نارتھ کے اندر جو ہے ایکسٹریم سچویشن ہے. یہ آسان چیزیں نہیں ہیں, بٹ وی ہیو ٹو میک دیم اے نیشنل پرائرٹی کے پولیٹیکل سولوشنز ان کے ڈھونڈنے ہیں. نیشنل ول سے ہم نے ایک پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پیس لے کے آنی ہے. یہ جڑا ہوا ہے میرے کے خیال میں, کیا آئی تھنک اٹ از انکنٹروورٹیبل فیکٹ کہ یہ انٹرنل پیس جو ہے یہ ایکسٹرنل آپ کی ریلیشن شپ سے بھی جڑی ہوئی ہے. یہ ایکسٹرنل ریلیشن شپ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے مشرق میں جو تعلقات ہیں بارڈر کے اوپر, وہاں ٹینشن, آپ کے مغرب پہ بارڈر پہ وہاں پہ ٹینشن. پاکستان ہیز ٹو سٹ بائی. دیکھیں ہم اس وقت متحمل نہیں ہو سکتے گرینڈیوز تھنکنگ اور اسٹریٹجیز کے. ہم نے اپنی ریالٹی کو دیکھنا ہے, اپنے چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلانے ہیں, لٹرلی اینڈ فگریٹیولی بوتھ. میں ہر ایک کو ایگزامپل دیتا ہوں صلح حدیبیہ کی.
ایون پیغمبر خدا کا جس کے ڈائریکٹ ایکسس ہو وہ بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کبھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس وقت صلح کر لینا بہتر ہوتا ہے. یہ بہت سخت ضرورت ہے. صلح کس سے آپ کہہ رہے ہیں؟ طالبان سے. میرے خیال میں ہمیں گلوبل کمیونٹی کے اندر رہنے کے لیے اپنی سوورینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے ایک عمران خان صاحب 2 جملے بولتے ہیں, میرے خیال میں ان دونوں جملوں کی کمبینیشن جو ہے نا وہ جواب ہے اس سوال کا. ہم نے کسی کو اپنی سوورینٹی وائلیٹ نہیں کرنے دینی اور ہم نے اپنی زمین کسی اور کی سوورینٹی وائلیٹ ہونے کے لیے استعمال یہ نہیں دوسری چیز کیسے روکیں گے؟ یہ تو بھائی عمران خان کہتے ہیں کہ جو یورپ میں جو بارڈرز کی صورتحال ہے وہ افغانستان پاکستان کی ہونی چاہیے. میں preferably don't you think that is the right thing? Don't you think you want to ہم get کتنا دور ہیں اس سے؟ پہلے تو آپ بند کریں بارڈر, پہلے تو آپ بند کریں. دیکھیں وہ بارڈر تو بند جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہی تو ایک حالت جنگ ہے نا. اب آپ نے پولیٹیکل وہاں سے سولوشن نکالنا ہے. طالبان what do you do 1 2 3 what steps آپ آگے آج پاور میں کیا کرتے ہیں؟ سر میں طالبان سے ڈیل کرنے کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, بالکل سیدھی بات. لیکن پارٹی کا جو بھی ایکسپرٹ ہے, what I do know is کہ شاہ محمود صاحب, شاہ محمود قریشی سے پوچھے گا, I'm sure وہ بہت اس کا اچھا جواب دیں گے. میں تو آپ کو موٹا میں آپ کو جواب دے دوں. دیکھیں آپ نے افغانستان کی جو ریالٹی ہے, جو ہم جس طریقے سے بات کریں نا, یہ اب ویسٹرن ورلڈ میں اور ایون امریکہ میں بھی یہ کلیئر ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ سٹینس جس پہ سب عمران خان کا مذاق اڑاتے تھے وہ آج یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ان دی اینڈ ہمیں نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر آنا پڑے گا اور ہمیں نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کرنا پڑے گا. جب ہم اس سچویشن کے اندر جاتے ہیں تو پاکستان کا جتنا بھی اثر و رسوخ ہے, پاکستان کو بھی پھر وہ اثر و رسوخ اپنے دوستوں کے ساتھ اس سیٹلمنٹ کے اندر استعمال کرنا پڑے گا کہ جو ریزنیبل کمپرومائزز ہیں پھر وہ ریزنیبل کمپرومائزز. جی آپ کے دوست کون ہیں؟ whoever in this conflict is not an opponent of Pakistan. طالبان گڈ اور بیڈ کا میں الفاظ استعمال گڈ بیڈ کا فرق کرتے ہیں آپ؟ Is the Taliban all one thing یا گڈ بیڈ بھی ہے؟ طالبان میرے خیال میں ایک ہی اینٹی ہے, لیکن there is more than one players there. صرف طالبان نہیں ہوا, تو کئی پلیئرز ہیں نا. جو سوورینٹی کی بھی آپ نے بات کی نا, ابھی ہمارا جو امریکہ کے ساتھ نیا معاہدہ ہوا ہے جو نیٹو کنٹینرز جاتے ہیں وہ 2014 تک ہے. اگر الیکشنز ہوتے ہیں 2013 میں تو 2013 میں اگر پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں عمران خان صاحب, آپ کی پارٹی حکومت میں 2014 کے اینڈ تک تو جو ہے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ کیا کریں گے؟ معاہدہ توڑ دیں گے امریکہ جیسے سپر پاور سے, نیٹو کے جو ہے 50-60 ممالک ان سے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ دس از اے ویری گڈ کویسچن ٹو آسک, اینڈ یو نو کہ کوئی سینسیبل جو نیگوشیٹر ہے وہ کبھی بھی اپنی بلیک اینڈ وائٹ پوزیشن اس طرح. آپ کے پاس پالیسی چوائسیز جو ہے نا وہ بہت ہوتی ہیں. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ کمپلیٹ سرنڈر ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ نیٹو سپلائی جانا چاہ رہا ہوں, دے چکے ہیں. یہ میں کلیریفیکیشن کر دوں. دیکھیں ہماری پوزیشن بالکل کلیئر تھی. پاکستان کی لیگل حکومت نے ایک معاہدہ کیا جو اس کی لیگل اتھارٹی ہے. ہمارے خیال میں معاہدہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, اس کی پاسداری آپ کریں گے. غلط. Why do you think ہم نے فزیکلی جا کے بلاک نہیں کرنے کی کوشش کی؟ بیکاز لیگل اتھارٹی ہے, اس نے یہ کیا ہے. جس طرح پریزیڈنٹ صاحب ہمارے خیال میں پاکستان کے لیے بہترین چوائس نہیں ہے, لیگلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے, ہم ان کو ایکسیپٹ کریں. ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کی 5 سال کے لیے حکومت بنتی ہے تو 2 سال تک تو وہ معاہدہ رہے گا. اب اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں, یہ ایک دوسرا سوال ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ جو نیگیٹو بیلنس آف ٹریڈ ہے اس کو ختم کیا جائے گا تاکہ جو آپ کا ایروڈنگ روپی ہے اس کو روکا جائے. ابھی آپ نے دیکھا کہ روپیہ جو ہے گرا 85 سے 93, 94, 96 تک چلا گیا اوپن مارکیٹ میں. جب کچھ ڈالر امریکہ سے ہمارے آئے کولیشن سپورٹ فنڈ کے 1.1 بلین ڈالر, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھوڑی اسٹیبلٹی آئی ہے. اب آپ کیسے کریں گے سر یہ مجھے بتائیں؟ امپورٹ آپ کم کر دیں گے, ایکسپورٹ اپنے بڑھا دیں گے, جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ سرپلس میں کنورٹ کر دیں گے, کیسے ممکن ہوگا؟ کیونکہ باہر سے تو پیسہ لینے کا آپ نے بالکل منع کر دیا ہے. جو نہیں, باہر سے پیسہ لینے کے لیے بالکل نہیں منع کیا. نہیں ان دی سینس کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کی مثال کے کولیشن سپورٹ فنڈ ابھی جو پیسے وہ جو اسٹیبلٹی کی بات کریں, جب آئے تھے اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جس ریٹ کے اوپر پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزرو ڈکلائن کریں, یہ 3 مہینے کا صرف سہارا ملا ہے آپ کو. 3 مہینے کے بعد کیا کریں گے؟ 3 مہینے میں پاکستان نہیں چل سکتا. مہینہ گیا تو بائی دی وے کل سے گرنا شروع ہو گیا دوبارہ سے روپیہ. سو یہ کوئی سولوشن نہیں ہے پاکستان کے لیے. جو ہم نے اس کے اندر آپ کو ڈیٹیلڈ سولوشنز دیے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ کی انرجی کرائسس کی وجہ سے ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ انڈر کیپیسٹی چل رہی ہے. جس وقت ابھی 1.5 سال پہلے بہت ہی اچھی سچویشن بھی تھی اور بوم آیا تھا, اس وقت بھی ہم پوری طریقے سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. سو انرجی شارٹیجز آپ نے ریموو کریں, ٹھیک ہے. پھر ایکسیس آف کریڈٹ کے ایشوز ہیں جو حکومت جو ہے میسو بورونگ کی وجہ سے اسکویز آؤٹ کر دیا. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو انویسٹمنٹ کے لیے بورنگ نہیں مل رہی. کا سولوشن نہیں آپ نے بتایا, انہوں نے کیا غلط کیا, رینٹل کی طرف چلے گا, اور آپ کیا کریں گے؟ جو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, ہماری پوری ڈیٹیل پالیسی ہے, بٹ ایک تو لانگر ٹرم کے اوپر ہے, وہ تو
تو ایک پورٹفولیو آپ نے چینج کرنا ہے, آپ کی جو مکس ہے اس کے اندر ہائیڈل کا ایک امپورٹنٹ رول ہے, رینیوبل انرجی کا اس کے اندر رول ہے, بٹ جو شارٹ ٹرم کے اندر جو بگیسٹ امپرومنٹس آ سکتی ہیں وہ فیول مکس چینج ہے, جو فرنس آئل پہ بنیاد پہ آپ اس وقت چلا رہے ہیں, جو آلریڈی کیپیسٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو دنیا میں کوئی فرنس آئل کے اوپر بجلی نہیں بناتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ نے کنورٹ کرنا ہے جو تمام دنیا کرتی ہے, وچ از امپورٹڈ کول کے اوپر. وہ ریویمپ اور ریفربشمنٹ کا پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً 4 سال کا پروجیکٹ ہے, سالانہ سیونگ جو ہے $4 ارب کی سیونگ ہے, آپ کا سرکولر ڈیٹ ختم, آپ کی بجلی جو ہے وہ بنتی ہے کوئلے سے امپورٹڈ تقریباً 11 سینٹ کے اوپر, آپ فرنس آئل سے 25 سینٹ کے اوپر بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس کوئلہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استعمال, ہمارے پاس ہے, لیکن اس کا جو پروجیکٹ ہے اس کا پہلا پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے لیے جب یہ حکومت اپنی انفراسٹرکچر کا کام پورا کر لیتی تو 4 سال اور لگنے تھے. تو ان دا مین ٹائم آپ نے یہ کرنا ہے, ان دا لانگ رن ہر ہائیڈل کیپیسٹی اور رینیوبل انرجی, خاص طور پہ سولر آف گریڈ کے لیے, سولر کے اندر ڈیمز کے حوالے سے کالا باغ ڈیم بنائیں گے. ہائیڈل میرے خیال میں پاکستان کو اس وقت کالا باغ ڈیم از ناٹ دا فرسٹ تھنگ, اگین وہ سب پرائرٹیز پک کرنی چاہیے. دیکھیں میں نے جو ٹیکنیکل جو انالیسس سنا ہے, میں نے اس کے اندر بھی ڈفرینسز سنے, زیادہ تر ٹیکنیکل ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ہے, بٹ یہ اس میں بھی ایبسولوٹلی پرائرٹی پک کریں یار, یہ فکسیٹ ہو کے ایشوز کے اوپر. اگر مجھے اجازت دیں, کیونکہ آپ کے لیڈر تو بڑی باؤنسرز مارا کرتے تھے, اور آئی ایم شیور آپ کی جب کور کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہوں گی تو آپ لوگ بھی ان پہ باؤنسر مارتے ہوں گے, وہ بھی مارتے ہوں گے. ابھی ریسنٹلی آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ ایز پرومسڈ اپنے اثاثے جو ہے ڈکلیئر کر دیے, اس میں آپ کے بھی ہیں, آپ کے عمران خان صاحب کے بھی ہیں. تھوڑی سی ورکنگ میں نے اس پہ کی ہے, مجھے اس چیز کی وضاحت دے دیں, کیونکہ آپ لوگ اینٹی اسٹیٹس کو بات کرتے ہیں, اسٹیٹس کو کے خلاف کی بات کرتے ہیں. ان اثاثوں میں عمران خان صاحب کا ایک فلیٹ ہے G5 ڈپلومیٹک انکلیو میں, جس کی ویلیویشن وہاں پہ لکھی ہوئی ہے 11,75,000 روپے. اسلام آباد G5 میں ایک فلیٹ 11,75,000, جب میں نے حیدر کو بتایا انہوں نے کہا سرونٹ کوارٹر ہوگا, پھر اس پہ بھی ہم نے بحث کی, شاید سرونٹ کوارٹر بھی جو ہے 11,75,000 میں نہیں مل سکتا. مجھے بھیج دیں. ٹھیک ہے, یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال میں آپ کے اثاثوں میں سے دیتا ہوں, جو آخری پیج ہے, چوتھا پیج جو آپ نے وہاں پہ دیا ہے, اس میں آپ نے اپنی وائف کو ایک گفٹ کیا ہے, فیز 6 ڈیفینس میں ایک گھر ہے, اس کی مالیت جو ہے وہاں پہ لکھی ہوئی ہے 48 لاکھ. میں تو چیک بھی لایا ہوں ڈبل اماؤنٹ دینے کا آپ کو, مجھے اگر آپ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے تو اچھی ڈیل ہو جائے گی. تو مجھے یہ بتائیں, اب دیکھیں 2 وجہ ہو سکتی ہے, ایک تو کہ لوگ اپنا وائٹ پیسہ چھپائیں, جو کہ آپ نے نہیں چھپایا کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے ٹیکس اچھا خاصا دیا, وہ بھی میں نے دیکھا ہے. دوسرا میں ان کی مثال دے رہا ہوں نا. دوسرا ایشو جو ہو سکتا ہے انڈر ویلیو دکھانے کا, وہ یہ ہے کہ آپ جو ویلیویشن ٹیکسز ہیں یا کیپٹل گین ٹیکس, اس کو چھپانے کی کوشش کریں. تو مجھے پتا ہے کہ فلاز ہیں سسٹم میں, لیکن آپ تو بات کرتے ہیں اینٹی اسٹیٹس کو, آپ جو ہے اپنے آپ کو بڑے ایک اوپر رکھتے ہیں انٹیگریٹی میں, تو پھر کیوں جو ہے درست ویلیویشن نہیں دکھائی جاتی ان چیزوں کی؟ اگر پڑھ لیتے اس کو غور سے تو یہ سوال میں نے تو بڑا غور سے پڑھا ہے, لیکن شاید آپ جو ہے میں بتاتا ہوں دوبارہ پڑھ لینا نوٹ. جی, اس کے اندر بالکل میرے ٹیکس ریٹرن کے اندر کلیئرلی, اسی لیے میں نے لکھا, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی لکھنے کی, میں نے اس پہ لکھا ہوا ہے نوٹ all assets at cost as declared in the tax returns, right? Page 1 پہ لکھا ہوا ہے, چوتھے پیج پہ market value is higher, okay? دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, یہ ڈسکشن ہوئی تھی. ایک تو پاکستان کے ٹیکس لاز جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ ایٹ ایکوزیشن کاسٹ ڈکلیئر کریں, right? سیکنڈ, مارکیٹ ویلیو بیکمز اے سبجیکٹو ٹرم. کون فیصلہ کرے گا کہ یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے آپ کو بتا دیا وہ گھر کا ہے, آپ اس کی ویلیو نکالیں. میں نے تو خود لکھا ہے اس کے اندر کہ مارکیٹ ویلیو آف دی ایسٹس از ہائر, the same is true for the investment. میں بالکل پڑھا, آپ اوپر لکھا ہوا ہے کاسٹ اینڈ ایکوزیشن. so there is نہ اس میں ٹیکس چوری ہے, نہ انڈر انوائسنگ ہے, نہ کچھ ہے. ہمارے روایتی سیاستدان بھی تو یہی کرتے ہیں نا. اگر آپ نواز شریف صاحب سے پوچھیں گے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کہ 20 سال پہلے رائمنڈ کی زمین کی کیا قیمت تھی, اور جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ آج کی کیا ویلیو ہے, کس طریقے سے پیسہ لے کے گئے. پھر آپ بالکل کنفیوز ہو گئے. اگر 20 سال پہلے انہوں نے 2 لاکھ روپے کا خریدا تھا تو there is nothing wrong with that. اگر وہ کہتے ہیں 2 لاکھ کا خریدا تھا, کہ جب آپ 2 لاکھ روپے کا خریدا تھا تو آپ نے اس سال میں جو ٹیکسز پے کیے تھے اس سے آپ کی آمدنی نظر آتی تھی کہ واقعی آپ اتنی آمدنی رکھتے ہیں 2 لاکھ روپے کی. یہ سوال یہ نہیں ہے کہ اس کی مارکیٹ ویلیو اب زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اربوں روپے کے ایسٹس ہیں, اربوں روپے کے ایسٹ, جب خان صاحب الزام لگاتے ہیں کہ حمزہ شہباز کے پاس اتنے ایسٹس ہیں, فلاں کے پاس اتنے ایسٹس ہیں, تو وہ آج کی ویلیوشن کے حوالے سے لگاتے ہیں, وہ 20 سال پرانی بات نہیں کرتے. الزامات تو آج کی ویلیو. جب بھی آپ نے ایسٹ بنایا تھا, آپ جو کلیم کر رہے ہیں کہ جتنی وہ ویلیو کا تھا, وہ ویلیو اس وقت ریزنیبل تھی یا نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. یہ جو ویلیو میں نے گھر بنایا تھا 1995 میں, ٹھیک ہے نا, آج سے 17 سال پہلے بنایا تھا. دوسری چیز, اگر آپ کی یہ ویلیو تھی اس وقت آپ نے پروف کر دیا کہ جی یہ ویلیو ٹھیک تھی. اب دوسرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ نے آمدنی دکھائی تھی اتنی کہ جس سے آپ ایسا بنا سکیں نا کہ آپ کے ٹیکس پے جو ہے وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا اس چیز پہ, ٹھیک ہے نا. سو یہ سوال ہے بھیا. تو آپ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل نون والے جو ہیں ان کے پاس وہ پیسے کہاں سے آئے جس کے انہوں نے اتنے مہنگے اثاثے خریدے؟ میں نہیں کہتا, میں تو آپ کو پتہ ہے, دیکھیں میرے جو ہے نا ہر ایک کی اپنی میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ سوال امپورٹنٹ ہے. ہر ایک کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں. میرے خیال میں
جو اس سے بھی بڑی پرائیورٹی وہ یہ ہے میں تو پی ایم ایل این والے سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھیا روانڈا سے کم لٹریسی ریٹ کیوں ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے 70 بچے ہر 1000 میں سے 2 سال کی ایج سے پہلے مر کیوں جاتے ہیں بیکاز ہم ہیلتھ ایکسپینڈیچر نہیں کر رہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بڑا زمیندار جو ہے ایگریکلچر ٹیکس لگائیں گے آپ؟ حیدر میں یہ نہیں کہہ رہا کرپشن نہیں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں چاہیے کرپشن کی وجہ سے ہوا یا یہ مس گورننس کی وجہ سے ہوا یا آپ کی وجہ سے ہوا, آپ کہہ رہے ہیں, یا آپ کی پالیسی کسی وجہ سے بھی ہوا, اینڈ ریزلٹ از ان ایکسیپٹیبل. حیدر ایک چیز بیفور یو کلوز دا پروگرام, کچھ چیزیں کافی ریئلسٹک بھی لگتی ہیں, جیسے انہوں نے کہا ہے کہ 2018 تک ہم کوشش کریں گے کہ 15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی لے کے جائیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لکھا. ایک اگر میں یہ مکمل کر دوں اپنا جملہ, عمران خان صاحب نے میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ 3000 ارب روپے ہم ٹیکس کلیکٹ کریں گے پہلے سال میں, پھر 4000 کریں گے. وہ ایسا لگتا تھا کہ بڑی انریلسٹک باتیں ہیں, اور اس میں کچھ چیزیں جو انہوں نے کنسنسس کے بعد, اسد عمر صاحب نہیں تھے, یا انہوں نے ایک صرف پولیٹیکلی اپنا ایک سلوگن دینے کی کوشش کی تھی کہ 4000 روپے کریں گے. تو کم سے کم یہاں پہ ایک ورکنگ کے بعد انہوں نے تھوڑے سے ریئلسٹک نمبرز جو ہیں وہ لگائے, لیکن امپلیمنٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, دیٹ از انادر کوئسچن. اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ویدر ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے از آلویز سبجیکٹ ٹو, ہزاروں انسرٹنٹیز ہوتی ہیں نا یہ. اس کے اندر ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے, اینڈ آئی ول بی ویری ہیپی آپ بیٹھ جائیے, بٹ ڈیٹیل کے اندر ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ بولیں کہ یار یہ تو امپاسبل ہے. اچھا, مجھے سب ڈیٹیل ورکنگ ہے. ایگریکلچر ٹیکس کا اس میں کیا ذکر ہے؟ بالکل ذکر ہے اس کے اندر. ایگریکلچر ٹیکس, لینڈ ریفارمز, لینڈ ریفارمز اس کے اندر ہم نے نہیں کور کیا ہے. کچھ تھوڑی انیشل ڈسکشن ہوئی تھی, پھر یہ فیصلہ یہ ہوا کہ لینڈ ریفارمز کا جو فیصلہ ہے وہ اکنامک پالیسی میں نہیں, ایگریکلچر پالیسی میں جو آئیں گے وہاں پہ کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے اندر ہم نے منیمم ایسٹ ٹیکس کی جو بات کی ہے, اس میں ایگریکلچر انکم ٹیکس کی بات کی ہے. وہ جو پرابلم ہے نا, ایبسنٹی لینڈ لارڈ, لارڈ ہولڈنگ, انڈر یوٹیلائز کیپیسٹی اینڈ سو آن سو فورتھ, وہ سارے پرابلم. پی 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 اور پی ایم ایل نون کا اسد عمر کون ہے سر؟ میں آپ کو پالیسی میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے بات پوچھیں نا, ہر پارٹی کے اندر قابل لوگ بھی ہیں اور ہر پارٹی کے اندر دیانتدار لوگ بھی ہیں. وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں تاکہ اگلے شو میں ان کو آپ کے ساتھ انوائٹ کریں باؤنسر کرنے کے لیے. سوال صرف یہ ہے کہ کیا وہ دیانتدار اور قابل لوگ ان کی سنی جا رہی ہے پالیسی میں. اگر حفیظ شیخ, میں آج بھی آپ کو دوبارہ کہتا ہوں, حفیظ شیخ مجھ سے زیادہ اکنامکس جانتے ہیں, بٹ اگر حفیظ شیخ کی کوئی بھی تھنکنگ پیپلز پارٹی کی اکنامک پالیسی میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تو اس کا حفیظ شیخ کی قابلیت کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ چلے, عوام کو فائدہ آپ کی پالیسی خدا کرے پہنچا سکے. بہت سارے اور بھی سوال تھے, شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے کیوں نہیں پوچھے, تو یہ آج اصل میں پی ٹی آئی کی اکنامک پالیسی پہ ہمارا فوکس تھا. پھر بھی ہم نے اسے تجاوز کرتے ہوئے وار آن ٹیرر اور دیگر سوالات اسد عمر صاحب سے کیے, کیونکہ وہ پالیسی میکنگ میں انوالوڈ ہیں. آپ اپنی رائے ہمارے فیس بک پیج پہ آ کے دے سکتے ہیں. اسد عمر صاحب نے جو کچھ کہا اس کے حوالے سے اپنا تبصرہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو 7 بجے سنڈے کے روز آپ سے ایک دفعہ پھر ملیں گے.